تم ہندو نہیں ہو، اس نے کہا۔ تم بالکل صاف اردو بولتے ہو۔ تمہاری گفتگو میں بعض ایسے الفاظ بھی سننے کو ملے ہیں جو صرف مسلمان ہی استعمال کرتے ہیں۔ مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ واقعی بہت چالاک تھی۔ اس نے محض باتوں سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ کیا رچنا کو معلوم ہے کہ تم مسلمان ہو؟ اس نے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ گویا اس نے طے کر لیا تھا کہ میری قومیت کے بارے میں اس نے جو کچھ کہا تھا وہ درست تھا۔ ہاں، میرا لہجہ اس مرتبہ بھی شکست خوردہ سا تھا۔ وہ جانتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن یہ پریم دین دھرم کو نہیں دیکھتا۔ یہ مجھے بہت چاہتی ہے۔ میں اب اسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو اسے بہت دکھ ہوگا۔ اب تو اس سے نجات حاصل کرنا تمہارے لیے اور بھی ضروری ہو گیا ہے، سیتا نے کہا۔ یہاں کٹر ہندو رہتے ہیں اور کوئی ہندو یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی مسلمان لڑکا ان کے گھر کی کسی عورت سے اس طرح کے تعلقات رکھے، اور تم تو اسے بگا کر لائے ہو۔ خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ تم جانتے ہو ہندوستان میں آئے دن نسلی فسادات ہوتے رہتے ہیں، سینکڑوں بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ پکڑے جانے کی صورت میں تم زندہ نہیں بچ سکو گے، اس لیے جتنی جلد ممکن ہو اسے چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تمہیں 1 ہفتہ دے رہی ہوں، اس دوران جی بھر کے رچنا کے ساتھ اپنے ارمان نکال لو۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ شاردا آ گئی۔ اس نے بتایا کہ ڈائننگ ٹیبل پر چائے لگا دی گئی ہے۔ میں رچنا کو بلا کر لاتا ہوں، میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاردا نے مجھے راہداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ رتنا کس کمرے میں ہے۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو رتنا ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تھیلا اس نے گود میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ بیڑ دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بیڈ روم بہت شاندار تھا۔ میں رتنا کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ سیتا کو شبہ ہے کہ میں تمہیں محبت کا جھانسا دے کر گھر سے بگا لایا ہوں، میں نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے شبے کی تصدیق کر دی ہے، یعنی یہ اعتراف کر لیا ہے کہ تمہیں بگا کر لایا ہوں۔ تمہارا نام رچنا ہے اور میرا نام سلیم ہے۔ وہ بہت چالاک عورت ہے۔ اس نے تاڑ لیا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ غلطی میری ہی تھی کہ روانی میں ایسی باتیں کرتا رہا جس سے اسے میرے مسلمان ہونے کا شبہ ہوا۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا ہے کہ تم یہ جانتی ہو کہ میں مسلمان ہوں، اور بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں جو بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال جو ضروری تھا وہ بتا دیا ہے تاکہ تم اس کی باتوں کا مناسب جواب دے سکو۔ لگتا ہے یہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے، مجھے پہلے ہی شبہ ہوا تھا، رتنا نے کہا۔ تمہارا شبہ درست ہے، لیکن باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وہ چائے پر ہمارا انتظار کر رہی ہے، میں نے کہا۔ اسے کہاں رکھوں؟ اس نے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ تھیلا اس وقت 70-80 لاکھ مالیت کا تھا اور اسے کمرے میں اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ میری نظر ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ استادہ سفید الماری پر جم گئی۔ اس میں چابی بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے الماری کو کھول کر دیکھا اور پھر تھیلا اس میں رکھ کر چابی رتنا کو دے دی، جسے اس نے گریبان میں بلاؤز کے اندر ڈال دیا۔ ہم دونوں کمرے سے نکل کر اسی حال میں آ گئے۔ دائیں طرف ایک کشادہ محراب بنی ہوئی تھی جہاں شیفون کا سفید پردہ ڈالا ہوا تھا۔ اس کے دوسری طرف ڈائننگ روم تھا۔ سیتا ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہم شیفون کا پردہ ہٹا کر اس طرف آ گئے۔ ڈائننگ روم بھی بہت شاندار تھا۔ میز پر 8 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ ضرورت کے وقت زیادہ بھی بیٹھ سکتے تھے۔ اس سے آگے کچن تھا جس میں ایک بہت کشادہ کھڑکی تھی جس کے دونوں طرف سفید ماربل کے سلیب لگے ہوئے تھے جن پر چیزیں رکھی جا سکتی تھی۔ میز پر بہت سے لوازمات آراستہ تھے۔ شاردا کچن میں تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے کپ میں چائے انڈیلی اور کپ ہم تینوں کے سامنے رکھ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ تم جاؤ، ضرورت ہوگی تو بلا لوں گی، سیتا نے شاردا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور شاردا خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ شروع ہو جاؤ بھائی، سیتا نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ یہ بسکٹ لو، اور یہ چیوڑا ممبئی کا ہے، کوئی تکلف مت کرنا تم لوگ، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ میں نے ایک بسکٹ اٹھا لیا اور اس کے ساتھ چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ رتنا بھی بسکٹ کھاتے ہوئے چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ سیتا بڑی گہری نظروں سے رتنا کا جائزہ لے رہی تھی، اور پھر اس نے رتنا سے مختلف سوالات شروع کر دیے۔ یہ غنیمت تھا کہ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ وہ رتنا سے ذاتی نوعیت کے سوال کر رہی تھی اور رتنا بڑی خوبصورت اور مہارت سے جواب دے رہی تھی۔ میں گریجویٹ ہوں، رتنا بتا رہی تھی۔ میرے پتا جی ایک سرکاری دفتر میں سپرنٹینڈنٹ ہیں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ بڑا بھائی ولایت پڑھنے گیا تھا، اس نے وہیں شادی کر دی۔ بابو جی کو اتنا دکھ ہوا کہ انہوں نے بیٹے سے قطع تعلق کر لیا۔ مجھ سے چھوٹا بھی ایک بھائی ہے، وہ کالج میں پڑھتا ہے۔ میں نے گریجویشن کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کر لی۔ اس دوران میرے کئی رشتے آئے، خاندان سے بھی اور خاندان سے باہر سے بھی۔ بعض رشتے بہت اچھے گھرانوں سے آئے تھے، مگر بابو جی ہر ایک کو انکار کرتے رہے۔ ماتا جی کو اس کا بڑا دکھ تھا
کہ میری شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی، لیکن وہ ہمیشہ پتا جی کے دباؤ میں رہتی تھی، کبھی زبان کھولنے کی ہمت نہ کر سکی اور یہی دکھ سینے میں لیے پرلوک چلی گئی۔ ماتا جی کے دیہانت کے بعد تو بابو جی بالکل ہی بدل گئے۔ خاندان کے دوسرے لوگوں نے بھی سمجھایا کہ اب بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے، اس کی عمر نکلی جا رہی ہے، مگر بابو جی کسی کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ انہیں تو میری شادی کے نام سے ہی چڑ ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کمائی کا ایک ذریعہ سمجھ لیا تھا۔ شاید بڑے بیٹے کی تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات بھی وہ مجھ سے پورے کرنا چاہتے تھے۔ میں نے دل پر پتھر کی سل رکھ لی۔ میں نے وہ سپنے ہی دیکھنا چھوڑ دیے جو میری عمر کی غیر شادی شدہ لڑکیاں دیکھا کرتی ہیں، بلکہ میں تو سپنے دیکھنے والی لڑکی سرحد پار کر کے بہت دور جا چکی تھی۔ اور پھر سلیم کے گھر والے میرے محلے میں آ کر آباد ہوئے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، ہم 1 سال تک ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر ملتے رہے۔ سلیم کا خیال تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ذریعے میرے پتا جی سے بات کرے تو شاید وہ ہماری شادی پر رضامند ہو جائیں، مگر میں اپنے پتا کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ بڑے اچھے ہندو گھرانوں سے میرے لیے رشتے آئے تھے اور پتا جی نے انکار کر دیا تھا۔ وہ ویسے بھی کٹر ہندو ہیں، برہمن۔ کسی مسلمان سے میری شادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دوسری نیچ جاتیوں کی طرح وہ مسلمانوں کو بھی نیچ اور ملیچ سمجھتے ہیں۔ میں سلیم سے بہت پریم کرتی ہوں، اس سے دور رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ملاپ کا کوئی راستہ نہ پا کر آخر کار ہم نے گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنا لیا۔ میرے پتا جی دفتر گئے ہوئے تھے۔ پروگرام کے مطابق سلیم محلے کے باہر سڑک کے موڑ پر میرا منتظر تھا۔ ہم دونوں اسٹیشن پہنچ گئے، لیکن پتہ نہیں میرے چھوٹے بھائی کو کیسے خبر ہو گئی۔ اسے اسٹیشن پر دیکھ کر میری آتما کانپ اٹھی۔ اس کے ساتھ 2 دوست بھی تھے، وہ بھی مجھے پہچانتے تھے۔ وہ لوگ بھی ٹرین پر سوار ہو گئے تھے اور ہمیں مجبوراً پچھلی طرف سے ٹرین سے اترنا پڑا۔ اگر آپ ہمیں نہ ملتی تو ہم ضرور پکڑے جاتے۔ اب تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، سیتا نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ یہاں تم لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، چند روز یہاں رہو، وہ لوگ تمہاری تلاش سے مایوس ہو جائیں گے، ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد میں تم لوگوں کو اپنی گاڑی پر اوسیان چھوڑاؤں گی، وہاں سے آگے جانے کے لیے ٹرین یا بس مل جائے گی۔ دھنیہ واد سیتا جی، رتنا نے کہا۔ اس میں دھنیہ واد کی کیا ضرورت ہے؟ سیتا مسکرائی۔ تم یہ سمجھ لو کہ میں تمہاری دیدی ہوں اور اس آڑے وقت میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ اور ہاں، یہاں رہتے ہوئے جھجکنا نہیں، جس چیز کی ضرورت ہو بلا تکلف مجھے کہہ دینا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، بنگلے میں تم آزادی سے گھوم پھر سکتی ہو، لیکن گیٹ سے باہر قدم مت رکھنا، اور ایسا نہ ہو کوئی جانکار تمہیں دیکھ لے اور تمہاری بھاگ دوڑ اور میرے کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ فکر مت کرو دیدی، ہم گیٹ سے باہر نہیں نکلیں گے، رتنا نے کہا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ چائے پی جا چکی تھی۔ سیتا ہمیں اپنا بنگلہ دکھانے لگی۔ بہت شاندار بنگلہ تھا، قیمتی ساز و سامان سے آراستہ۔ اس دوران وہ ہمیں اپنے بارے میں بھی بتاتی رہی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کا شوہر کروڑ پتی آدمی تھا جس کا 2 سال پہلے دیہانت ہو گیا تھا۔ تم ودوا ہو دیدی، مگر تم نے سفید ساڑی تو نہیں پہنی، رتنا نے نکتے کی بات نکالی۔ میں ودوا ضرور ہوں، مگر پرانی رسموں پر عمل کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی، سیتا نے جواب دیا۔ کیا یہ ظلم نہیں؟ عورت جوانی میں ودوا ہو جائے تو وہ زندگی بھر سفید ساڑی پہنے اور خوشیوں کو ترستی رہے؟ میں ایسی فرسودہ رسموں کو نہیں مانتی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ جس طرح مریتی کی ظالمانہ رسم ختم کر دی گئی ہے، اسی طرح یہ رسم بھی ختم کر دی جانی چاہیے۔ ودوا عورت کو بھی خوشیوں میں اپنا حصہ وصول کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ہم بنگلے سے نکل کر برآمدے میں آ گئے۔ سیتا شاید ہمیں لان دکھانے کے لیے جانا چاہتی تھی، مگر اس وقت اندر کہیں فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور اس کے 1 منٹ بعد شاردا دروازے سے برآمد ہوئی۔ راج کمار کشور سنگھ کا فون ہے میڈم، شاردا نے سیتا کو بتایا۔ میں ابھی آئی، سیتا کہتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ہم دونوں برآمدے میں کھڑے رہے۔ شاردا بھی اندر جا چکی تھی، البتہ دوسرا لمبا تڑنگا ملازم برآمدے میں کھڑا تھا۔ میں اس سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، مگر اسی لمحہ سیتا باہر آ گئی۔ اس نے فون پر بہت مختصر بات کی تھی۔ وہ سامنے کیا ہے؟ میں نے دور ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا جہاں غالباً کوئی قلعہ تھا۔ سیتا نے پہلے چونک کر میری طرف دیکھا۔ مجھے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اسے تو یہی بتایا گیا تھا کہ ہم جودھ پور ہی کے رہنے والے تھے، لیکن میں نے ایک ایسا سوال کر ڈالا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ 400 فٹ اونچی پہاڑی پر پرانا قلعہ ہے، سیتا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھنے کی چیز ہے، موقع ملے تو ضرور دیکھنا۔ اس کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے مجھ پر کچھ اور شبہ ہو چکا تھا۔ میں ابھی کسی کام سے جا رہی ہوں۔ راج کمار کشور سنگھ کا شمار جودھ پور کے ایک ایسے پریوار سے ہے جنہوں نے طویل عرصہ اس علاقے پر حکمرانی کی ہے۔
اس نے مجھے کسی کام سے بلایا ہے اور میں انکار نہیں کر سکتی۔ تم لوگ آرام سے یہاں رہو۔ تم دونوں کے لیے وہی کمرہ مخصوص کر دیا گیا ہے جہاں شاردا رچنا کو لے کر گئی تھی۔ میں تم لوگوں کو الگ الگ کمروں میں رکھ کر تم دونوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتی۔ وہ آخری جملہ کہتے ہوئے معنی خیز انداز میں مسکرا دی تھی۔ تم کب تک آؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ میری واپسی کی کیا فکر؟ سیتا نے جواب دیا۔ یہاں لان میں یا بنگلے کے اندر گھومو پھرو اور انجوائے کرو۔ اس نے شاردا کو بھی ہدایت کر دی، ہمارے کھانے وغیرہ کا خیال رکھے، اور پھر برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ کار پختہ راستے پر مختصر سا چکر کاٹتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گیٹ پر کھڑے ہوئے گارڈز نے گیٹ کھول دیا۔ کار چند سیکنڈ کو وہاں رکی۔ سیتا نے گارڈ سے کچھ کہا اور کار باہر نکل گئی۔ میں اور رتنا برآمدے سے نکل کر لان میں گھومتے رہے۔ یوں تو مختلف کیاریوں میں بھی گلاب کے پودے نظر آ رہے تھے، لیکن ایک تختہ صرف گلاب کے لیے مخصوص تھا۔ اس میں کئی اقسام کے گلاب لگے ہوئے تھے، ہلکا گلابی، سرخ، گہرا سرخ، پیلا، سفید اور بنکشی رنگ کے پھول بھی کھلے ہوئے تھے۔ میں نے ایک پھول توڑ کر رتنا کے بالوں میں لگا دیا اور کھڑا ہوا گارڈ ہماری طرف دیکھتا رہا مگر بولا کچھ نہیں۔ اس وقت دوپہر کا 1 بج چکا تھا۔ دھوپ خاصی تیز تھی۔ ہم کچھ دیر ایک درخت کے نیچے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھے رہے اور پھر اندر آ گئے۔ شاردا کچن میں تھی اور دوسرا ملازم کسی اور کام میں مصروف تھا۔ ہم اس کمرے میں آ گئے جو ہمارے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دروازہ بیڑ دیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ رتنا میرے سامنے پلنگ پر پیر لٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ تم نے سیتا کو کہانی تو بہت اچھی سنائی ہے اور میرے خیال میں اب اسے وشواس ہو جانا چاہیے کہ میں واقعی تمہیں بگا کر لایا ہوں، لیکن کیا؟ رتنا نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ معاملہ گڑبڑ ہے، ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے خاصی محنت کرنی پڑے گی۔ میں نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ رتنا نے مجھے گھورا۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر اسے سیتا سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ رتنا کے چہرے کی رنگت بار بار بدل رہی تھی۔ اس سے گفتگو کے دوران کچھ غلطیاں مجھ سے بھی ہوئیں جن سے اس کے شبہات کو تقویت ملی۔ ویسے اچھا ہی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں جو سمجھتی ہے وہی سمجھتی رہے اور اس کا دھیان کسی اور طرف نہ جائے۔ میں کہہ رہا تھا، سیتا، ہندوؤں میں یہ نام پریم کی طرح مقدس سمجھا جاتا ہے، مگر اس سیتا کے کرم اس نام کے بالکل برعکس ہیں۔ یہ بہت اونچے درجے کی طوائف ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو عورتیں سپلائی کرتی ہے۔ اس دھندے سے وہ شاہانہ زندگی گزار رہی ہے۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر ہمارے پیچھے بھی اس لیے لگی تھی۔ اس نے تمہیں تاڑ لیا تھا۔ وہ تم پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا اور پھر اسے باقی باتیں بتانے لگا۔ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ میں چند روز یہاں رہ کر تمہارے ساتھ عیش کر لوں اور پھر تمہیں یہیں چھوڑ کر غائب ہو جاؤں اور وہ تم پر قبضہ کر لے اور تمہیں اپنی مرضی کے مطابق چلاتی رہے۔ اس نے مجھے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے اور مجھے شبہ ہے کہ اس 1 ہفتے کے دوران وہ ہمارے بارے میں اور بھی بہت کچھ جان لے گی۔ وہ بہت چالاک ہے۔ 2 اور 2 کے ملاپ کا نتیجہ اخذ کرنا جانتی ہے۔ جب اسے ہماری اصلیت کا پتہ چلے گا تو نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن ہمارے لیے صورتحال سنگین تر ہو جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے ہم اس کے قیدی بن کر نہیں رہ سکتے، نہ ہی اسے منمانی کرنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے 2-3 دن کے اندر اندر کرنا ہوگا، اور یہ 2-3 دن بھی ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے۔ بیلا اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ وہ ہماری کھوج میں اپنی پوری طاقت استعمال کرے گی۔ ہو سکتا ہے اس نے پورا شہر بلاک کر دیا ہو، لیکن بہرحال 2-3 دن میں ہمیں ہر صورت میں یہاں سے نکلنے کا موقع تلاش کرنا ہے۔ رتنا اس صورتحال سے واقعی ڈر گئی تھی۔ ہم کٹھن سے کٹھن صورتحال کا مقابلہ کرتے آئے تھے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا، لیکن اس وقت ہم آزاد تھے اور اب صورتحال مختلف تھی۔ ہم اس چوہے-دان میں پھنس کر رہ گئے تھے جہاں 2 ہٹے کٹے محافظ بھی موجود تھے۔ میں اکیلا ہوتا تو مار داڑ کرتا ہوا نکل جاتا، مگر رتنا کی وجہ سے کچھ دشواری پیدا ہو سکتی تھی۔ اسے یہاں چھوڑ جانے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن بہرحال اس چوہے-دان سے نکلنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا تھا۔ ہم دونوں بیٹھے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ شاردا تھی جو اندر جھانکتے ہوئے کہہ رہی تھی، بھوجن تیار ہو گیا ہے، میڈم کا فون آیا تھا، وہ تو ابھی نہیں آئیں گی، آپ لوگ بھوجن کر لیں۔ اس وقت 2:30 بج رہے تھے۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ شاردا کے جانے کے بعد میں رتنا کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ میز پر کھانا چنا ہوا تھا۔ ہندو گوشت نہیں کھاتے تھے، مگر سبزیوں، دالوں اور دوسری چیزوں سے طرح طرح کے کھانے تیار ہوتے تھے۔ اس وقت میز پر 3-4 قسم کے کھانے تھے۔ پالک کے کوفتے، آلو میں تھی، بنی ہوئی ماش کی دال، اور ایک چیز تھی جو میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ ہر ڈش میں پنیر کا استعمال ضرور ہوتا تھا، جس سے کھانے کی لذت 2 چند ہو جاتی تھی۔
کھانے کے بعد ہم دوبارہ کمرے میں آ گئے۔ کچھ سستی ہی طاری ہونے لگی تھی۔ میں بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ رتنا بھی دروازہ اندر سے لاک کر کے بیڈ پر ہی آڑی ترچھی لیٹ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا۔ 6 بج رہے تھے۔ رتنا بھی جاگ گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ شاردا تھی۔ میڈم چائے پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے پہلے رتنا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم 10 منٹ میں آ رہے ہیں، میں نے جواب دیا۔ شاردا کے جانے کے بعد رتنا نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ میں چند سیکنڈ اپنی جگہ پر لیٹا رہا اور پھر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ نیند کی وجہ سے میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ میں نے بیسن میں سر جھکا کر ٹھنڈے پانی کے 2-3 مگے سر پر ڈالے تو ہوش ٹھکانے آ گئے۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں تیار ہو کر باہر آ گیا۔ رتنا سے میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ بھی منہ ہاتھ دھو کر آ جائے۔ سیتا لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر وہی صبح والی ساڑی تھی اور چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا بہت بلی لگ رہی تھی۔ وہ کہاں ہے تمہاری پریم داسی؟ سیتا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آ رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ دراصل دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ ایسی سستی طاری ہوئی تھی کہ نیند پر قابو نہ پا سکے۔ ہاں، دوپہر کے کھانے کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے، سیتا نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد رتنا بھی آ گئی۔ سیتا نے بڑی گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ رتنا کے آنے کے فوراً بعد ہی شاردا چائے لے کر آ گئی تھی۔ صبح تم نے قلعے کے بارے میں پوچھا تھا، سیتا میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تمہیں جودھ پور کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ ویسے میرے خیال میں آدمی جس علاقے میں رہتا ہو وہاں کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ میں تمہیں جودھ پور کے بارے میں کچھ بتا دیتی ہوں۔ یہ معلومات بعد میں کسی وقت تمہارے کام آئیں گی۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ ہمارے بارے میں اور بھی بہت کچھ معلوم کر چکی ہے۔